کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے کیا کرتے آئے ہیں؟ اصل میں یہ ایک جنگ کی طرح ہے، کیڑوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔ لیکن آج ہم ایک بالکل مختلف، ایک انقلابی سوچ پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی سوچ جہاں دوستی نہیں بلکہ دوستی کی بات ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فطرت کے ساتھ یہ نئی شراکت داری آخر ہے کیا؟ یہاں دو بالکل الگ الگ دنیائیں ہیں۔ ایک طرف پرانی سوچ ہے، یعنی کیڑوں سے کھلی جنگ، جس کا ایک ہی مقصد ہے، ہر چیز کا خاتمہ۔ اور دوسری طرف ایک نیا، بہت ہی ذہین فلسفہ ہے، یعنی فطرت کے ساتھ مل کر کام کرنا، جہاں مقصد تباہی نہیں بلکہ ایک بہتر انتظام اور توازن ہے۔ تو یہ جو پرانا طریقہ تھا، اس میں آخر مسئلہ کیا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ زہریلی دوائیں صرف نقصان دہ کیڑوں کو ہی نہیں مارتی تھیں، بلکہ ہمارے وہ دوست کیڑے بھی ان کی زد میں آ جاتے تھے جو ماحول کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جیسے شہد کی مکھیاں جو فصلوں کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں، یا وہ قدرتی شکاری جو نقصان دہ کیڑوں کی آبادی کو قابو میں رکھتے ہیں۔ سب کچھ اس جنگ کی بھینٹ چڑھ جاتا تھا۔ اچھا، تو اسی مسئلے کے حل کے لیے مربوط کیڑوں کا انتظام یا IPM کا تصور سامنے آیا، اور اس کا مرکزی خیال تباہی نہیں بلکہ توازن ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ فصلوں کو معاشی نقصان سے بچایا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ماحول کے ان خاموش معماروں یعنی فائدہ مند کیڑوں کو بھی بچایا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ توازن آخر قائم کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب ایک سائنسی فریم ورک میں ہے، جسے IPM کا فیصلہ ساز ماڈل یا ڈیسیجن ٹری کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک روڈ میپ ہے جو ہمیں صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانے میں مدد دیتا ہے، تاکہ ہم غصے میں آ کر فوراً کیمیکلز کا اسپرے نہ شروع کر دیں۔ سیدھی سی بات ہے، IPM کوئی تکے بازی کا کھیل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی منظم اور ذہین نظام ہے جو سائنس اور مشاہدے کی بنیاد پر سب سے مؤثر اور ماحول دوست حل تلاش کرتا ہے۔ یہ سائنس کو کھیتوں میں عملی جامہ پہنانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ سلائیڈ IPM کے پورے عمل کو بڑی خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے نگرانی، یعنی کھیت کا مسلسل جائزہ لینا۔ پھر دوسرا قدم معاشی خطرے کا اندازہ، مطلب یہ دیکھنا کہ کیا کیڑوں سے ہونے والا نقصان واقعی اتنا زیادہ ہے کہ اس پر پیسہ خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا قدم سب سے نرم طریقہ چننا، جیسے قدرتی شکاریوں کو استعمال کرنا۔ اور بالکل آخری قدم، صرف اگر انتہائی ضروری ہو تو کیمیکلز کا محدود اور ہدف شدہ استعمال ہے۔ اور یہ نرم طریقے کیا ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ فطرت کی اپنی ہی فوج کو کام پر لگا دیں۔ یہ حیاتیاتی کنٹرول کا ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے، جہاں ہمارے اتحادی کیڑے اور دوسرے جاندار ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس فوج میں 3 اہم گروپس ہیں۔ پہلے تو ہیں شکاری، جیسے لیڈی برڈز، تو نقصان دہ کیڑوں کو سیدھا کھا جاتے ہیں۔ دوسرے ہیں تفیلی بھڑیں، جو بالکل سیکرٹ ایجنٹس کی طرح کام کرتی ہیں اور اپنے انڈے کیڑوں کے اندر دے کر انہیں اندر سے ہی ختم کر دیتی ہیں۔ اور تیسرے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے خردبینی اتحادی، جیسے بیویریا باسیانا نامی پھپھندی، جو کیڑوں میں بیماری پھیلا کر انہیں ختم کرتی ہے، لیکن پودوں اور دوسرے جانداروں کے لیے بالکل محفوظ ہوتی ہے۔ اب ان قدرتی اتحادیوں کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو یہ سنیں کہ صرف ایک لیڈی برڈ کا لاروا اپنی نشوونما کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں ایفڈز جیسے کیڑوں کو کھا سکتا ہے۔ یہ فطرت کی اپنی پیسٹ کنٹرول سروس ہے اور یہ واقعی شاندار ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے کھیتوں کا ماحول ایسا بنا سکتے ہیں کہ یہ قدرتی محافظ خود بخود وہاں آ کر رہے۔ جیسے کھیتوں کے کناروں پر پھولوں کی پٹیاں لگا دیں تو ان دوست کیڑوں کو خوراک اور پناہ گاہ مل جاتی ہے، اور پھر وہ ہماری فصلوں کی مستقل حفاظت کرتے ہیں۔ IPM کا ایک اور بہت اہم اصول ہے روک تھام۔ مثال کے طور پر ٹریپ فصلیں نقصان دہ کیڑوں کو ہماری اصل فصل سے دور رکھ کر اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اسی طرح زمین پر ملچنگ کرنے سے مٹی اتنی صحت مند ہو جاتی ہے کہ کیڑوں کا حملہ شروع ہی نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کیمیکلز پر مکمل پابندی ہے۔ نہیں، IPM میں کیمیکلز آخری حربے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بھی بالکل ایک سرجن کے نشتر کی طرح، یعنی صرف مخصوص جگہ پر اور صرف مخصوص کیڑوں کے خلاف، تاکہ باقی ماحول کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، پرانی دوائیاں ہر قسم کے کیڑوں کو مار دیتی تھیں، دوست اور دشمن سب کو، جبکہ نئی اور بہتر ادویات جیسے نیم کا تیل یا BT صرف مخصوص کیڑوں کو ہی نشانہ بناتی ہیں۔ یہ پولینیٹرز کے لیے بھی محفوظ ہیں اور ماحول میں زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ یہ صرف ایک کھیت کی کہانی نہیں ہے،
اصل میں یہ ایک ایسا انقلابی تصور ہے جو ہمارے پورے غذائی نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے نہ صرف ہماری خوراک محفوظ ہوگی بلکہ ہمارا سیارہ بھی آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ صحت مند رہے گا۔ اور یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے، اس کی عملی کامیابی کا ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ جنوبی ایشیا میں جہاں کسانوں کو IPM کی تربیت دی گئی، وہاں کیڑے مار ادویات کے استعمال میں 55% تک کمی آئی، اور وہ بھی پیداوار میں کوئی کمی لائے بغیر۔ تو اس سوچ کو عالمی معیار بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں: حکومت کی مدد، کسانوں کی تربیت اور مارکیٹ میں محفوظ خوراک کی مانگ، اور سب سے اہم، ہمیں سبسڈی کا رخ کیمیکل سے ہٹا کر ان ماحول دوست طریقوں کی طرف موڑنا ہوگا۔ اور آخر میں یہ ساری بات ون ہیلتھ کے ایک بڑے اور خوبصورت تصور سے جڑتی ہے۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کی صحت، پودوں کی صحت، جانوروں اور انسانوں کی صحت، یہ سب الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑی ہوئی ہیں، اور IPM اس تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خوراک کا مستقبل جنگ لڑنے میں ہے، یا پھر فطرت کے اس پیچیدہ اور نازک نظام کی حفاظت کرنے میں جس پر ہم سب کا انحصار ہے؟ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو صرف زراعت کو نہیں بلکہ ہمارے سوچنے کے انداز کو بھی بدل سکتی ہے۔